قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت جس کا نام سورۃ العصر ہے، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے دو اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بات یہ ہے، اس بات کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ انسان خسارے میں ہے، یہ خسارے کا شکار ہو سکتا ہے، اور پھر دوسری بات اس خسارے سے بچنے کا راستہ بتایا ہے۔ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ انتہائی عظیم صورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں جب ایک دوسرے سے ملتے تھے، ان کی ملاقات ہوتی تھی، تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے جب تک یہ صورت ایک دوسرے کو سنا نہ لیتے۔ ملاقات کرتے تو کہتے بیٹھیں اپنے ایمان کو نیا کر لیں، ایمان کو تازہ کر لیں، ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ جس طرح ایک شخص صبح سے شام تک اپنے لباس اور اپنی وضاقتہ ان سب چیزوں کی فکر میں نظر آتا ہے، انسان کا لباس میلا ہوتا ہے تو وہ لباس بدلا جاتا ہے، لباس پرانا ہوتا ہے تو اس کی جگہ لوگ نیا لباس لیتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان میلا ہوتا رہتا ہے، تو اپنے ایمان کو نیا کرو، اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیسے نیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمارے ایمان کو نیا کر دے۔ دعا اس چیز کی مانگی جاتی ہے جس کی انسان کو فکر لاحق ہو۔ مثلا گھر میں کوئی بیماری آ گئی ہے، ایک ڈاکٹر سے دوا لی، کچھ اثر نہیں ہوا، پھر دوسری دوا لی، پھر ایک اور جگہ چلے گئے، پھر آگے مشکل بڑھتی گئی اور مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی تو بندے کو فکر لگ جاتی ہے کہ یہ بیماری تو سب کچھ چاٹ لے گی، نہ مال بچے گا اور نہ جان۔ تو پھر کیا بچتا ہے؟ پھر کہتے ہیں دعا کرو، دعا۔ پھر دعاؤں میں آہوازاری بڑھ جاتی ہے، جگہ جگہ درخواستیں کی جاتی ہیں ہمارے مریض کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ شفا دے دے۔
تو جب بندے کو ایمان کی فکر لاحق ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے دعاؤں کا سہارا لیتا ہے کہ یا اللہ ہمارے ایمان کو نیا کر دے، ہمارے ایمان کو چمکا دے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اس کا ذکر کرنا، یہ ایمان کو نیا کرتا رہتا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے میرا ایمان نیا ہوتا رہے، اسے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ یہ بہت بھاری کلمہ ہے۔ اگر ساتوں آسمان اور سات زمینیں ایک پلے میں تولی جائیں، لا الہ الا اللہ ان ساتوں آسمانوں سے وزنی ہے، ساتوں زمینوں پر وزنی ہے۔ آج ہمیں لا الہ الا اللہ کی قدر نہیں ہے، لیکن یہی لا الہ الا اللہ ہی ہر مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے، ایمان کو نیا کر دیتا ہے۔ یہ ایمان کی تجدید ہے۔ جیسے لباس کی تجدید ہوتی ہے نا، تو لا الہ الا اللہ ایمان کی تجدید ہے، ایمان اس سے نیا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید ایمان کو نیا کرتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، بے شک مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ محترم بھائیو، یہی وجہ ہے جمعہ پڑھ کے بندے کا ایمان جو ہے اس میں کچھ جان آ جاتی ہے۔ کیوں جان آتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شوق کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جنت کی طلب بڑھ جاتی ہے، نیک اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جمعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت رکھی ہے، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں سورہ قاف پڑھتے تھے، سورہ قاف، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، یہ سورہ قاف آپ پڑھتے رہتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک صحابیہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ قاف جمعے میں سن کے یاد کر لی۔ حالانکہ جمعے میں اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک بندہ پڑھ رہا اور دوسرا بندہ قرآن ہاتھ میں لے کے یاد کر رہا، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر خاتون ہو کے انہوں نے سن کے جو ہے یاد کر لی، حالانکہ خواتین جو ہے بہت کم سنتی ہیں، یعنی آپس میں ان کی توجہ جو ہے وہ اتنی صحیح نہیں ہوتی بات کی طرف۔ لیکن صحابیات کی کیا بات ہے کہ ایسی توجہ تھی خطبے کی طرف کہ سن سن کے سورہ قاف یاد کر لی۔ ہمارے یہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے مسجدوں میں ایسے بچے ہیں جو سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کہیں سے یاد نہیں کی۔ کیوں؟ وہ نماز میں ہمیشہ جمعے میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ دوسری رکعت میں وہ امام سے سنتے ہیں، تو سن سن کے ماشاءاللہ قرآن یاد ہو گیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو بندہ قرآن کو یاد کرنا چاہتا ہے، یاد رکھنا چاہتا ہے، یا تو وہ قرآن کی تلاوت زیادہ کیا کرے، یا پھر وہ قرآن مجید سماعت کیا کرے، سنتا رہے۔ اللہ اکبر۔ صحابیہ نے سورہ قاف سنی اور پھر فرماتی ہیں کہ ہمارا تنور اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور، جس تنور پر ہمارے گھر کی روٹیاں لگتی تھیں وہ ایک ہی تنور تھا تقریباً 2 سال تک۔ تو اس حدیث میں اس صحابیہ کی اس بات سے یہ پتہ چلا کہ 2 سال انہوں نے جمعہ سنا اور 2 سال تک انہوں نے ہر جمعے میں سورہ قاف کو سنا۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ خود دیکھیں کہ خطبہ دے اور پھر اس میں سورہ قاف پڑھے اور پھر اس میں قرآن کی آیات پڑھیں اور اس میں وعظ ہو اور اس میں تذکیر ہو، تو اس خطبے میں کچھ نہ کچھ وقت تو لگ جاتا ہے کہ نہیں لگتا۔ اب ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے عربی پڑھنی ہے، آیات بھی سنانی ہے، پھر اس کا معنی بھی بتانا ہے، پھر اس کی شرح بھی بتانی ہے، تو پھر وقت بھی نہیں ہے۔
محترم بھائیو، جمعہ پڑھ کے ایمان کیوں بڑھ جاتا ہے؟ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، جب ان پر پڑھی جاتی ہیں آیات قرآن مجید کی، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو صورت ہے یہ ایمان کو بڑھانے والی صورت ہے، اور یہ خسارے سے نکالنے والی صورت ہے۔ یہ بندے کو کامیابی کی شاہراہ پہ چلا دیتی۔ آپ نے آج کوئی پہلی مرتبہ یہ صورت نہیں سنی، آپ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ جس طرح آپ کا شوق اور ذوق ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عمل قبول کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عمل مبارک کرے۔ صحابہ آپس میں ملتے تھے تو یہ صورت ایک دوسرے کو سناتے رہتے تھے، اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ اگر بندہ کوئی اخبار ایک بار پڑھ لے نا، دوبارہ اگر غلطی سے بھی اٹھا لے تو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے یار یہ تو پرانی خبر ہے، یہ تو میں پڑھ چکا، ادھر رکھ دیتا ہے۔ کوئی ناول، کوئی ڈائجسٹ، کوئی بک، کوئی بھی اسٹوری بک، کوئی بھی بندہ ایک بار پڑھ لے دوبارہ وہ کوئی نہیں پڑھتا۔ اور قرآن مجید، سبحان اللہ، یہ قرآن مجید کا ایسا اعجاز ہے کہ اس کو جتنی بار بھی اٹھایا کبھی اس میں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ اس کی آیات انرجیٹک آیات ہیں، یہ ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، یہ جذبہ بڑھاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارا ہے فہم کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ بندہ قرآن کو سمجھتا ہو، قرآن مجید کا معنی کچھ نہ کچھ آتا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات بیان کرنے سے پہلے قسم اٹھائی ہے۔ قسم کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ہے۔ کیوں؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون ہے؟ وہ سب سے بڑا سچا ہے۔ صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، لیکن وہ سچا رب اس کے باوجود قسم اٹھا کر بات کرتا ہے۔ والعصر والضحى، کتنی قرآن کی آیات ہیں قسم پر مشتمل۔ والعصر، اس میں اشارہ ہے وقت کی جو عظمت ہے، وقت کی جو قیمت ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن مجید میں مختلف اوقات پر اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں، والضحى والفجر والشمس، کتنی آیات ہیں۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہمیت دلا رہا ہے کہ اپنے وقت کی قدر پہچان لو۔ لوگ اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ وقت بھائیو زندگی کا نام ہے، وقت ہی زندگی ہے، اس کی قدر پہچان لو۔ یہ اگر اس طرح خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے اور سوتے رہے تو کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ ایک مردے میں اور ایک سوئے بندے میں کیا فرق ہے؟ بس صرف حکم کا فرق ہے کہ یہ بھی مرا نہیں ہے اور وہ مر چکا ہے، لیکن کیفیت دونوں کی برابر ہے۔ مردہ بھی عمل سے فارغ ہے اور سویا ہوا شخص بھی عمل سے کیا ہے بھائیو؟ فارغ ہے۔ اس اعتبار سے پھر جو بندہ سو جاتا ہے تو یہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہاں سے اب یہ بستر سے اٹھے گا یا اس بستر سے اس کی میت اٹھے گی، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے اپنے وقت کی قدر پہچاننی چاہیے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، خاص کر جو فرصت کے لمحات ہیں، خاص کر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور کی منزلوں میں پہنچا دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بالغ کر دیا ہے، جو جوان ہو گیا ہے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں گزارنے والا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اسپیشل سایہ عطا فرمائے گا، اس سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ دیکھیے قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے،
ایک ہی روایت میں دو چیزیں بیان ہوئی، ان عمرہ فیما افناؤ، بندے عمر کہاں لگایا ہے، عمر کہاں گزار دی۔ پھر اسی روایت میں آتا ہے وعن شبابہ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، فیما ابلاؤ، جوانی اس نے کہاں گزار دی، گلچرے اڑاتے ہوئے، ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے۔ کتنے بچے ہیں جن کی تباہی ایک ایسے وائرس سے ہو رہی ہے جس کا ان کو احساس نہیں ہے، پوری رات پب جی میں گزار دیتے ہیں۔ بندے تو یہ تو سوچ، یہ جو تو نے پوری رات گزاری اس کی تو اللہ نے قسم اٹھائی ہے، تو اس کی اہمیت نہیں جانتا۔ 24 گھنٹے مسلسل پب جی کھیلنے والے اور دماغ کی رگ پھٹنے والے، دماغ کی رگ پھٹ گئی، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ اس کا نام سمارٹ فون ہے، لیکن یہ بہت بڑی بلا ہے۔ ہم اپنے بچے کو چھری ہاتھ میں کیوں نہیں دیتے، ماچس کی ڈبیا، کوئی لائٹر وغیرہ کیوں ہاتھ میں نہیں دیتے؟ بھائیو یہ ماچس سے زیادہ خطرناک ہے، یہ لائٹر سے زیادہ خطرناک ہے، یہ خنجر اور چھری سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہو سکتا ہے یہ موبائل کسی کو کافر بنا دے، ہو سکتا ہے یہ موبائل میاں بیوی کی طلاق کروا دے۔ یہ میں آپ کو کہانیاں نہیں سنا رہا، یہ میں آپ کو حقیقت کی دنیا بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ موبائل دو بندوں کو دشمن بنا دے، ہو سکتا ہے یہ موبائل آپ کے کپڑے اتروا دے۔ ایسے بے وقوف بھی ہیں اس دنیا میں جو اپنی نکاح شدہ بیوی کے پوری ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیں۔ مسلمان کے مسلمان ہیں، اپنی بیوی کی خلوت کے مناظر کو ساتھ موبائل کے اندر سیو کر رہا ہے، اور پھر اس بغیرت کو، اس کو اپنے دوستوں کو بھی یہ دکھانا ہے۔ اس سے بڑا بغیرت بھی کوئی ہوگا؟ اس گدھے کو، اس جانور کو یہ نہیں پتا کہ میں اپنے بیوی کے ساتھ کے جو مناظر ہیں میں اس میں سیو کر رہا ہوں، یہ تو پوری کمپنی دیکھ رہی ہے، پیچھے جو بیٹھ کر اس کو مینیج کر رہے ہیں، سارا سسٹم چلا رہے ہیں، وہ تو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ اس کو بند بھی کر دیں، اس کو آپ توڑ کے بھی رکھ دیں نا، وہ فلم آپ کی بن گئی ہے۔ اس لیے یہ موبائل ہاتھ میں لینے سے پہلے اس کے بارے میں جان لو کہ یہ کتنی بڑی مصیبت لانے والی ہے۔ اس کے فوائد بھی بہت ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے شیطان بندے کو جب گھیرتا ہے نا تو وہ شوگر کوٹڈ کر کے گھیرتا ہے، کہتے یہ لے لے اس میں قرآن پڑھا کر۔ تو وہ پشاور کے ہمارے بزرگ تھے، میں نام نہیں لیتا کیونکہ یہ تقریر کہیں بھی سنی جاتی ہے تو ہم تھوڑا سا پردہ رکھ دیتے ہیں، نام نہیں لیتے۔ بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے پلازوں کے مالک اور ہوٹلوں کے مالک اور پمپوں کے مالک، بزرگ تھے، 65-70 سال کے پیٹ میں ہوں گے۔ وہ ہمارے بھائی ملنے چلے گئے تو کہتے ہیں یار میں نے نا کیبل ویبل سب ختم کر دیا ہے، میں نے اپنے نا ٹیلی ویژن، اس وقت یہ موبائل کا اتنا نہیں تھا، کیبل کا جو ہے بہت دور دورہ تھا، کیبل میں نے ختم کر دیا ہے، ٹیلی ویژن جو ہے میں نے نکال دیا ہے گھر سے۔ اب تو ہر گھر میں، ہر فرد کے پاس ٹیلی ویژن، ریڈیو، VCR، VCP اور برائی کی جتنی بھی قسمیں تھیں نا ساری اس میں جمع ہو کے ہم نے سینے کے ساتھ اس کو لگایا ہوا۔ تو وہ کہتے خیر میں نے نکال دیا اس کو، پھر وجہ بیان کی، کہتے میں نے نا ریموٹ لے کے درس قرآن لگایا، درس قرآن سنا میں نے۔ درس قرآن جب مکمل ہوا مولانا صاحب کا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں اور اس میں کیا ہوتا ہے، بس صرف ایک ٹچ ہی ہوتا ہے نا۔ کہتے ہیں یہ میں اس کے بعد میں نے بہت ساری اس میں ایسی چیزیں دیکھ لیں جو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ مومن آدمی سے جب خطا ہو جاتی ہے نا تو بعد میں وہ پچھتاتا ضرور ہے، پشیمان ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، اس کو غم لاحق ہو جاتا ہے۔
تو جب بندے کو غم لاحق ہوتا ہے تو پھر اس کا علاج کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، ابھی میں درس سن رہا تھا اور ابھی اس میں غلط چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھائیو، اس سے کوئی اللہ کے خاص فضل سے ہی بچے تو بچے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو اس زمانے میں موبائل کے شر سے بچ گیا وہ ولی کامل بن سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو کسی درگاہ پہ بیٹھا ہو جناب، اس کی لمبی لمبی زلفیں ہوں اور جناب وہ دنیا سے بالکل ہٹو بچو ایک سائڈ پہ اللہ اللہ کرتا ہو، وہ ولی ہے۔ آپ بھی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دشمن نہیں ہیں، لیکن اللہ کے دشمنوں کو اور ان کے داؤ پیچ کو سمجھو اور اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ ایسی مصیبت ہے میرے محترم بھائیوں، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو ایمان کا نقصان کرے اس سے آپ اپنے آپ کو آگاہ رکھو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نہیں بچاؤ گے تو پھر بیان کرنے والے بیان کرتے رہیں گے اور عمل کرنے والے عمل کرتے رہیں گے، گناہ سے بچنے والے گناہ سے بچتے رہیں گے، اور جنہوں نے ایک کان سے سن کے جو ہے اسی کان سے اس کو واپس دھکا دے دینا ہے، دوسرے کان سے نہیں نکلتی، اسی کان سے واپس ٹکرا کے چلی جاتی ہے۔ جس طرح ہماری مسجد کی اذان صبح صبح دیواروں سے ٹکرا کے واپس مسجد میں آ جاتی ہے کچھ اللہ کے بندوں کو لے کر، اور باقی وہیں کے وہیں جو ہے خراٹے لے رہے ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب نمازی 4 وقت کے فجر میں آپ کو نظر نہیں آتے، اذانیں ٹکرا کے واپس آ جاتی ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے یہ گناہ کرنے کے لیے نہیں دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے اور آپ کے لیے گفٹ ہے۔ اس کی قدر کریں، اس کا شکر کریں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، آپ نے اپنے بچے کو جو ٹیبلٹ لا کے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں جو ہے نا، ماں اس کو موبائل ہاتھ میں دے دے، بس اس کی ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ وہ کسی نے ایک تصویر بنائی ہے، ماں جو ہے موبائل ہاتھ میں اور پیچھے بچے کے فیڈر اس کو ایسے کیا ہوا ہے، فیڈر اس کے ہاتھ میں، بچہ بیڈ سے نیچے گرا ہوا ہے اور ایسے بیٹھی ہوئی۔ یہ تصویریں بولتی تصویریں، یہ سمجھاتی ہیں، یہ کچھ آپ کو درس دیتی ہے، نصیحت کرنے کے لیے اس میں اشارہ ہوتا ہے۔ جس ماں نے اپنے بچے کے منہ میں فیڈر دے دیا ہے یا خود وہ موبائل کے ساتھ لگی ہے، بچے کو جو ہے نا اس طرف کر دیا ہے، اس کو موبائل دے دیا ہے، وہ بڑا فخر کرتی ہے ہمارے بچے موبائل جو ہے استعمال کرنا جانتے ہیں، دیکھو بچے کو دیکھو کیسے کر رہا ہے۔ وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ وہ بچہ صبح شام جو ایکشن دیکھتا ہے نا گھر میں، کہ جس کو بھی دیکھو موبائل ہاتھ سے اس کے کان سے لگا ہوا ہے تو وہ بھی سیکھ جاتا ہے۔ آپ جو کرو گے وہی آپ کے بچے کریں گے، باہر سے تو کسی نے لا کے نہیں دیا اس کو، آپ جو کرو گے وہی وہ کریں گے۔ آپ نے بچے کو موبائل دے دیا، آپ کہہ رہے خیر ہے بچہ ہے، خیر ہے بچہ نہیں ہے، یہ تربیت کے وقت میں اس کی جیسے تربیت کرو گے ویسے یہ بڑا ہوگا، ویسے یہ پھر آگے پریکٹیکل لائف گزارے گا۔ تو ویڈیو گیم اپنے بچوں کو اس طرح اس میں اتنی کشادگی کر دینا کہ جناب نہ کوئی پکڑ ہے، نہ دکڑ ہے، نہ پوچھ ہے، نہ گچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس خیر ہے جی کیا بات ہے، ٹھیک ہے پھر اسی طرح کرتے رہو، نتیجہ تمہیں مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو مختلف قسم کے ایپس آتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں یار آپ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو۔ مجھے لگتا ہے آج کا خطبہ بھی موبائل لے گیا ہے، ٹائم تو ختم ہو رہا ہے۔ آپ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو اور آپ اپنے بچے کے موبائل پر نظر رکھو کہ کیا دیکھتا ہے کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن میں آپ کو اس سے آگے کا ایپ بتاتا ہوں۔ وہ ایپ کیا ہے؟ وہ ایپ ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف بٹھا دو، اس کو یہ بتاؤ جناب لقمان نے اپنے بچے کو جس طریقے سے سمجھایا تھا، جیسے ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے، سلف صالحین نے بچوں کی تربیت کی تھی، وہ اس کے دل کے اندر پیدا کرو۔
اس کے دل میں اگر اللہ کا خوف بیٹھ گیا نا، اس کو کسی ایپ کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی چوکیدار کی اس کو ضرورت ہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو آپ ایپ سے اس کو چیک کر کے منافق تو بنا سکتے ہیں، اس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کے سامنے نیک بنے گا اور آپ کی پیٹھ پیچھے کیا کرے گا آپ خود جانتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ جو وقت ہے اس کی قدر پہچاننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت پر قسم اٹھائی اور پھر یہ فرما دیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، تاوان میں ہے۔ ہمیں اگر اپنے بزنس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ خسارے میں جا رہا ہے تو خوش ہوں گے۔ اگر کسی ایسے سودے کا پتہ چل جائے کہ اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو اصل بھی جائے گا تو کریں گے وہ کام؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہماری عقل مندی ہے نا، یہ ہماری سوچ ہے کہ اس میں انویسٹ نہیں کرنا جو ضائع ہو جائے، بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز میں نفع کم ہے، دوسرے میں زیادہ مل رہے ہیں تو کم کو بھی چھوڑ کے زیادہ کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہمیں زیادہ فائدہ ملے۔ اور ایک چیز کے بارے میں اللہ یہ فرما دے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان لاس میں جا رہا ہے، یہ لاس میں جا رہا ہے۔ یہ لاس میں کیوں جا رہا ہے؟ کہ قرآن خود بتاتا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، بتاؤں میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں اخسرین اعمالا، جن کے اعمال مکمل برباد ہیں، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ یہ وہ دوسری صورت ہے جس کا نام سورۃ الکہف ہے۔ جو نیک لوگ، صالحین لوگ جمعرات کی مغرب کے وقت سے لے کے جمعے کے دن عصر کے بعد تک جو ہے اس پورے دورانی میں ایک مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں، اس سورت کی تلاوت سے ان کو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے بیچ میں نور نصیب ہوتا ہے، نور۔ اللہ اکبر۔ اخسرین اعمال، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹوٹل لاس ہو چکا، یہ دنیا کے اندر مگن ہے۔ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی جو سعی ہے، ان کی جو محنت ہے وہ دنیا کے گرد گھومتی ہے، بس دنیا آ جائے دنیا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور خیال ان کا یہ ہے کہ ہم بالکل صحیح جا رہے ہیں، بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں۔ اور اللہ خبر کیا دے رہا ہے کہ ان کا ٹوٹل لاس ہو چکا ہے، یہ دیوالیہ ہیں۔ خسارہ کیسے ملتا ہے؟ جب بندہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیتا ہے، یہ خسارے میں جا رہا ہے۔ پچھلی قوموں کو پڑھ لو، بندہ خسارے میں کیوں جاتا ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں بہت کم لوگ تھے جو خسارے سے بچے، بہت کم لوگ تھے جو خسارے سے بچے، اور بڑی تعداد تھی، میجورٹی جو تھی وہ سب ڈوب کے ہلاک ہو گئی۔ ادھر وہ پانی میں ڈوبے، ادھر وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوئے، فَأُدْخِلُوا نَارًا، یہاں پانی میں غوطے کھائیں اور وہاں نکلے جا کے جہنم میں، اب جہنم سے باہر نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی وہ تقریر رد کی جو انہوں نے 950 سال سنائی۔ کیسا واعظ ہے! یہاں تو ہم ایک جمعہ سن لینا، اگلے جمعے پھر ہم کہتے ہیں یار یہ تو ہم نے پچھلے جمعے بھی سنا تھا، آپ پھر وہی بات کر رہے ہو۔ اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو صبح بھی یہ دعوت دی، شام کو بھی یہ دعوت دی۔ کیا دعوت دی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ یہ ایک تقریر تھی نوح علیہ السلام کی، 9 سال نہیں، 950، 950 سال، 9.5 صدیاں، 9.5 صدیاں یہ ایک تقریر کی انہوں نے۔ تقریر کرتے تھے تو وہ نہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے کہ ہم نے تیری تقریر نہیں سننی۔ تو پھر نوح علیہ السلام کہتے ہیں پھر جب یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تو میں زور زور سے
ان کو بیان کرتا، چیخ چیخ کر میں نے ان کو سنایا ہے۔ تو وہ قوم کیوں کرے کوئی؟ وہ جو ان کو کہا جاتا تھا وہ انہوں نے انسنی کر دی۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، خسارے میں بندہ کیوں پڑتا ہے؟ ہم ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ سنو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں علی حرف، ایک کنارے پر رہ کر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر عبادات کے ساتھ ان کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے نا تو مطمئن ہوتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اور اگر ان عبادات کے بعد ان پر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، ان سے مال کی قربانی مانگی جائے، جان کی قربانی مانگی جائے، میدانوں کے اندر نکلنا پڑے، لڑنا پڑے دشمنوں کے ساتھ، ملک و قوم، ایمان اور اسلام کا بچاؤ کرنا پڑے، دشمن سے دفاع کرنا پڑے، تو پھر یہاں وہ فعل ہو جاتے ہیں انقلب علی وجہ، پھر چہرے ہی پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، علی حرف، ایک کنارے پر رہ کر، فَإِن، پس اگر، اصابہ خیر، اگر کوئی خیر نظر آتی ہے، خوش ہیں، اطمأن بہ، اس پر مطمئن، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب، اور اگر ان کو کوئی فتنہ آ جائے، آزمائش آ جائے، تو انقلب، پلٹ جاتے ہیں، علی وجہی، اپنے چہرے پر منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، آسمان والا ڈرا رہا ہے، خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی برباد ہیں، آخرت میں بھی برباد ہیں۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے وہ کھلا ہوا نقصان جس میں پڑ چکے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے خسارے میں فرق ہے بھائی۔ دنیا میں لاس ہو جائے نا تو صحیح تاجر بندہ وہ ہے جو اگر زیرو پہ آ جائے نا تو بجائے پریشان ہونے کے وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھا تھا، یہ مال میرے ہاتھ سے نکلنا تھا، نکل گیا ہے، میں اس پہ صبر کر لیتا ہوں اور میں زیرو سے پھر سٹارٹ لیتا ہوں۔ یہ اتنا ول پاور ہے اس کے پاس، اتنا حوصلہ ہے، پریشان نہیں ہوتا، کہتا ہے میں زیرو سے شروع کرتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ مجھے آگے لے جائے گا۔ دنیا کا خسارہ جو ہے اس کا یہ نتیجہ ہے، لاس ہو گیا، بندہ آگے اور محنت کرتا ہے، نقصان ہو گیا، بندہ آگے اور بچ بچ کے چلتا ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے اس سے بندہ سیکھتا ہے، لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا ہے اس کو کروڑوں کی عقل آ جاتی ہے، لاکھ روپے کے نقصان کے بعد کروڑوں بچاتا ہے۔ یہ دنیا کا نقصان ہے۔ اور بھائی جس کا آخرت کا نقصان ہو جائے تو آخرت کے نقصان کا کوئی مداوع پھر واپس آگے نہیں ہو سکتا۔ جب وہاں گئے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور وہاں فیل ہیں، نماز کے پرچے میں فیل ہیں، ہر پرچے میں ہی فیل ہیں، تو اب وہ یہ کہے کہ میں اب دوبارہ دنیا میں جا کے پھر سے داخلہ لے لوں گا نیک لوگوں میں اور ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا اور میں مال بھی لگاؤں گا اور جان بھی لگاؤں گا اور عمل بھی کروں گا اور یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا، تو کیا وہ واپس آ جائے گا؟ سورۃ العصر کو انشاءاللہ ہم پھر آگے بیان کر دیں گے، لیکن ایک نصیحت آخر میں عرض کرتا ہوں، ہم میں سے کسی کے پاس ملک الموت کسی دن آئے گا نا، یہ مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں نا کہ یہ آئے گا۔ جوان کے پاس بھی آ سکتا ہے، بوڑھے کے پاس بھی آ سکتا ہے، ہر بندے کے پاس آ سکتے ہو، مالدار ہو، غریب ہو، بھوکا ننگا ہو، جیسا بھی ہو، اچھا ہو یا برا ہو، ہر بندے کے پاس ملک الموت کی حاضری یقینی ہے۔ پھر جب ملک الموت آ جائے اس وقت پھر بندہ یہ کہے کہ مجھے اب تھوڑی سی مہلت دے دو، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، مجھے اگر مہلت مل جائے گی تو میں دو کام کروں گا، ایک تو اللہ کی راہ میں مال لگاؤں گا، دوسرا میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا، میرے دوست نوازی ہوں گے،
نشہ کرنے والوں کو میں چھوڑ دوں گا، فلمیں ڈرامے بے حیائی فحاشی دیکھنے والوں کو چھوڑ، جو اس کی آپ تشریح کر لیں، بروں کو چھوڑ دوں گا، نیکوں کا ساتھ دوں گا۔ ادھر ادھر رسم و رواج میں پیسے لگاتا تھا، اب سمجھ آ گئی ہے، اب میں اللہ کی راہ میں لگاؤں گا، مسجدوں میں لگاؤں گا، اللہ کے دین پر خرچ کروں گا، اپنے غریب رشتہ داروں کو نوازوں گا، اب سمجھ آ گئی ہے۔ تو بھائی کیا پھر مہلت مل جائے گی؟ مل جائے گی مہلت؟ کوئی ایک بندہ بتا دے گا میں وہ شخص ہوں کہ مجھے مہلت مل جائے گی؟ کوئی ایک بندہ اس پوری دنیا میں آپ نہیں لا سکتے جو یہ کہے کہ ہاں یہ وہ شخص موت کے وقت اس کو مہلت مل جائے گی، اس کی بات مان لی جائے گی۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، کوئی ایک فرد واحد بھی ایسا نہیں ہے جس کو مہلت مل جائے۔ دوسری بات، جہنم میں کفار یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے۔ قیامت کے دن کوئی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان ہو جائیں گے۔ ہاں، کوئی کافر قیامت کے دن کافر نہیں رہے گا، سب مان جائیں گے، سب کہیں گے شرک جو ہے صحیح نہیں ہے، سب مان جائیں گے اللہ اللہ ہے، سب مان جائیں گے اللہ کی ذات ہے، سب مان جائیں گے قیامت ہے، سب مان جائیں گے جنت ہے، سب مان جائیں گے جہنم ہے۔ لیکن کیا ادھر ماننے سے بندہ پھر بچ جائے گا؟ نہیں۔ اور وہ جو جہنم کے اندر جلنے والے چیخ کر کہیں گے یا اللہ میں دوبارہ دنیا میں بھیج، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں بھیج، ہم نیک عمل کریں گے۔ تو کیا اللہ بھیج دے گا ان کو؟ نہیں بھیجے گا۔ تو میں ان دونوں باتوں میں آپ کو ایک بہت بڑی خوشی کی خبر سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ یار اس میں خوشی کی کون سی بات ہے؟ آپ تھوڑا سا اس پہ سوچو۔ بندہ مہلت مانگ رہا ہے اور ملک الموت اس کے سر پہ کھڑا ہے کہ نکال اپنی جان، اور ایک بندہ آگ میں جل رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجو، میں نیک عمل کروں گا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں خوشی کی کون سی بات ہے؟ میرے بھائی، اس میں تو خوشی کی بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے قرآن کی آیت پر غور نہیں کیا، آپ نے احادیث پر غور نہیں کیا، اس لیے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ خوشی کی بات اس میں یہ ہے بھائیو، خوش ہو جاؤ، جو مہلت ملک الموت کے ملاقات کے وقت بندہ مانگے گا وہ اس وقت ہمیں ملی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے کافر جب اللہ تعالیٰ سے کہیں گے نا کہ ہمیں بھیج دے، تو پھر اللہ وہاں سے نہیں بھیجے گا۔ خوش ہو جاؤ، اس وقت ہم یہاں پر ہیں دنیا میں، جہاں پھر واپس آنا نہیں ہے۔ تو توبہ کرنی ہے تو ابھی بیٹھ کے کرو، ابھی دل میں جو ہے یہ طے کر لو کہ اب داڑھی نہیں منڈواؤں گا، اب نمازیں نہیں چھوڑوں گا، اب ماں باپ کا دل نہیں دکھاؤں گا، اب استاد کی بے ادبی نہیں کروں گا، اب اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا، اب پب جی کے اندر اپنی خوبصورت جوانی کو راکھ نہیں بناؤں گا۔ یہ ہے آپ کی مرضی ہے، باقی ہماری مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو پابند کیا ہے، سورج پابند ہے، چاند پابند ہے، ستارے پابند ہے، آسمان پابند ہے، زمین پابند ہے، پہاڑ پابند ہے، ہوائیں پابند ہے، ہر چیز اللہ کے حکم کے آگے پابند ہے۔ صرف یہ دو ٹانگوں پر چلنے والا انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے کھلا، دو راستے بتائے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، مانتا ہے یا انکار کرتا ہے، نتیجہ بھی بتا دیا۔ مانے گا میں خوش ہو جاؤں گا، ہمیشہ کی عیش کرا دوں گا، نہیں مانے گا تو پھر ہتکڑیاں، جیل، ہمیشہ کی ذلت، آگ، یہ تیرے انتظار میں ہے۔ مرضی ہے تیری بندے، جہاں جانا چاہتا ہے اس کے لیے تیاری کر لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔